چھوٹی سی جو 1.5 گھنٹے کی مجلس بابائے قوم ملت حضرت مولانا الیاس احمد سلفی حفظہ اللہ نے اور ان کے نائب مولانا بلال احمد اور تمام اراکین مدرسہ نے یہ جو پروگرام رکھا ہے، یہ بس بہت جان بوجھ کر کے حالات کے تحت 1.5 گھنٹے میں اسے ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ حالات اور آنے والے مشکلات کو اہل علم نہیں سمجھتے ہیں، اور کیسے اس کا جواب دیا جائے، کیا سبق دیا جائے، کیا تیاری کی جائے، اس کی تعلیم بھی عوام کو، سامعین کو دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، سلفی صاحب نے خود مجھ سے کہا تھا کہ تم معراج کی تقریر یاد کر کے آنا جو جوانی میں کبھی کرتے تھے۔ اب یہاں آیا تو ان کی چلی نہیں، اللہ نے چلنے نہیں دیا۔ تو وقت جو جیسا ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، آدمی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے، تم لوگوں کے رائے کرنے سے، پلان بنانے سے وہ کام نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ ہی سب کرتا کراتا ہے، بس ایک بہانہ، ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مجلس قرآن کی ہے، یہاں سے 4 حافظ قرآن انسان نکلے ہیں، اور یہ تو بڑا پیارا سا حافظ ہے جو بمشکل 25 کلو کا ہے۔ مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بابا کا پوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ بابا مر جاتے تو سوچنا پڑتا کہ اب وہ جگہ خالی رہے گی، اب ان کے زندگی میں ان کے پوتے نے وہ جگہ دے دی۔ میرے بزرگوں جس کا ناتی پوتا سے قرآن ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا دنیا کی دولت ملے گی؟ آپ بتاؤ۔ 50 کروڑ روپیہ کما لیے کیا ہوتا ہے؟ ایسے آدھا پاتھر کا گھر بنوا کر کے اس میں یا رات پنکھا بجلی لگا کے کیا مل جائے گا؟ کچھ نہیں۔ تعلق آنے سے تھوڑی ہے، اس کا تعلق ایک دکھاوا ہے۔ ہاں تھوڑا سا بڑے آدمی نے اسلام کے بھائی بہت اچھا نقشے سے گھر بار بنایا ہے، لیکن قرآن کا معاملہ تو دنیا میں بھی ہے، مرنے کے بعد قبر والی دنیا میں بھی ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد حشر والی دنیا میں بھی ہے، حشر کے بعد جنت والی دنیا میں بھی ہے۔ اللہ کے نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ جن لوگوں سے کہے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ یہ عابد جی لوگوں کا کام ہے۔ عابد جی لوگ اگر نیک ہو جائیں، نیک ہونا بڑی مشکل ہے۔ شیطان اتنا طاقتور ہے، اتنا چالاک ہے کہ کسی مولوی اور حافظ کو صحیح راہ پر رکھنے نہیں دیتا ہے، بڑھاپے تک کہیں نہ کہیں گھٹیا نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ اپنی راہ پہ رہ جائیں تو اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کو، بڑے ابا چھوٹے ابا کو، بڑی امی چھوٹی امی کو، اور خاندان میں نانا نانی، ایسے روایت کے بارے میں نے نہیں تحقیق کیا کہ 14 آدمیوں کے الفاظ میں نے اردو میں پڑھا ہے، 14 آدمی تک کی سفارش اور بخشش کرانے کا۔ حافظ جی قیامت
زبر ہے قرآن میں، اور کتنا زیر ہے قرآن میں، اور کتنا تشدید ہے قرآن میں، کتنا پیش ہے قرآن میں، تو تھوڑے دن لگا ہوگا 30 پارہ کے لیے زندگیاں کھپا دی ہیں لوگوں نے قرآن سے ایک محبت کی۔ آج ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین آمین سورہ فاتحہ تک کئے زیر زبر ہے، یہ تنے نمازی میاں مولوی حاجی نمازی سب بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں معلوم خالی سورہ فاتحہ بسم اللہ کا نہ یاد سورہ نہیں، اور وہ تیسوں پارہ کا یاد رکھتے تھے، تو اب ان کی محبت قرآن سے کیا تھی اور ہماری کیا رویہ؟ تو جتنا کرم اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا اتنا ہمارے اوپر کیسے کرے گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا یہی دیکھ کر کے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ فرما ہو کر۔ پورے ہندوستان میں ایک بھی حافظ اور عالم نہیں پاؤ گے جو یہ بتا دے کہ سورہ فاتحہ میں کیا زبر ہے، کیا زیر ہے، کیا پیش ہے، اور وہ ہمارے آپ کے بابا و اجداد پورے قرآن میں کتنا جزم زیر زبر پیش ہے تو بتا دے۔ یہ لگاؤ تیری محبت کی بات ہے۔ تو اللہ نے اسی سرزمین پر 800 برس تک کا راج دیا تھا، اور تھوڑے سے تھے، اور آج سمندر کے چھاپ کی طرح سے ٹوپی ہی ٹوپی نظر آتی ہے، لیکن مضبوط کچھ نہیں۔ یہ جا کے دیکھو نمازی جا کے زمین کا بازار کر دیتے ہیں اور جب تک خالی لاٹھی ہو گئے خریدنا لاگت ہے، تب تک پورا دنیا وہی خطوہ پر ہو خطویاں پر دوسرے بنانا کے لیے تو وہی ضروری ہے۔ اب انہیں دونوں میں خالی لاٹھی کراوا کر کے تحصیلدار لے کے جاتا ہے، صاحب مولانا الیاس صاحب سے لیے ہیں تو بات ہے بھائی فلاں والا تو خالی لاٹھی کے لیے درخواست دیا ہے، وہ تو نہیں سے لیے ہیں، تو اب ہیرو میں بمبئی چلا ہے نہ بمبئی میں کوئی مہینہ ساری گئی زبان ہے، اب آخر گئی ہے وہ نہیں وہ ایسا کر وکیل بھی سن رہا ہے، منشی بھی دیکھ رہا ہے، تحصیل میں اللہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہی سب ادھار اگر دے دیا 50,000 کسی رشتے دار کو نہ شادی بیاہ میں، تو لیتے دیتے محبت کو ختم ہی ہو جائے گی۔ اللہ جانے کب ہوگا کہ قرآن سے کتنی دوری ہو رہی ہو، جتنے دور ہم قرآن سے ہوں گے اتنے ہی زیادہ ذلیل ہوں گے، اور قرآن کا کچھ ایک لفظ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ایسا کر کے دو تالا لگا وقت نہیں ہو جائے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی آپ قرآن پڑھ کر کے سنا دو دنیا کے مردوں اور عورتوں کو، جناتوں اور انسانوں کو، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمہیں دیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم ہی کریں گے۔ شیخ الاسلام نے اس کی تفسیر کی ہے ابن تیمیہ الحقانی نے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات
कुरान पढ़ना बंद कर दें, छापना बेचना बंद कर दें, बहा दें, तो भी अल्लाह ताला परिंदों को हुक्म दे देगा। वो डालियों पर कुरान की एक एक सूरतों की तिलावत करते रहेंगे, ऑटोमेटिक इल्मे लदुनी दे देगा, आदमी चिल्ला देगा चिड़ियों को। अगर ये इंसान जिन्नात को कैसे देगा? ये अल्लाह की बात बयान। जब से कुरान उतरा है तब से, और जब तक कुरान रहेगा तब तक हक को बातिल की जंग चलती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी। कभी इधर लोग शहीद होंगे, कभी उधर मारे जाएंगे, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। लेकिन कुरान पाक ये तब्दीली एक इंच नहीं हो सकती है। यार कोई नई बात है, दुश्मन पैदा हो गया, अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है, ए नबी फिरौन आया था, फिरौन से पहले बहुत सारे फराइना आए थे। इस जालिम को आज नवानाज हुई है, बहुत पुराने जालिम गुजरे हैं और जुल्म की आदत पार की है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वजा फिरौन वल मुतफक्कात बिल खातिया, खता करके, गुनाह करके, पाप करके कोई हमारी जमीन पर जिंदा नहीं रहेगा। चल बस जितना आग उतना हो भैया, जहां भी भटको, चलो आजाद हो, लेकिन बच के जा नहीं सकते हो। अल्लाह को जब चैलेंज कर रहे हो, कुरान को जब चैलेंज कर रहे हो, मस्जिदों को जब चैलेंज कर रहे हो, इबादत खानों को जब चैलेंज कर रहे हो, तो फिर अल्लाह से तारीफ हो रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है, इसी में सब कुछ होता है। इसी दुनिया में आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टालिन का, लेनिन का, स्टालिन का, बर्ज़नेव का। ये तो तीनों रशिया के सदर थे, वज़ीर आज़म थे। जब इन्होंने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान को कब्जा किया, तो उन लोगों ने पूरे रूस से आर्मीनिया, जॉर्जिया, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे मुसलमानों के मुल्क थे, सब पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके कुरान को खोज खोज करके जला दिया, और आलिमों को मरवा दिया, हाफिजों को कत्ल करवा दिया। लेनिन ने, स्टालिन ने, बर्ज़नेव ने, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी लिखी है, इमाम बुखारी भी रूस ही में थे, बुखारा से रूस ही में। जब सारी मस्जिदों में घोड़े बांधने लगे फौजों के, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसे नक्शा मस्जिद थी, जैसे दलाल साहब और मौलाना सल्फी साहब का ये बना ये यादगार है, ऐसे इमाम बुखारी की यादगार है। स्टालिन के फौज के अफसर ने कहा, सारी मस्जिद और सारे मदरसों में फौजी छावनियां हैं, घोड़े गधे रह रहे हैं, तो मुसलमान है नहीं, दाग दिए गए, मार डाले गए, आदमी जमा कर दिए गए, कुरान जला दिया गया। मना मावत है कि ये काम और सालिम ना बनाओ, इमाम बुखारी वाली मस्जिद है। देखो अल्लाह ताला दुश्मन के दिल में कैसे रहम डालता है। कुल गिराते चले गए, इसको ऐसे मेहमानों के लिए ऑफिस के तौर पर रहने को, जब बाहरी मेहमान आएंगे तो इसी में खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाएगा, वक्ती तौर पर फिर खाना लगा के छोड़ दिया जाएगा, या ऑफिस का काम करेंगे। आप लोग अपने दिमाग को खोलो यार,
یہ سر ہے یہ سب کون کروا رہا ہے اس دشمن سے؟ اللہ۔ آج بھی آپ کو گوگل کر کے سرچ کر لیجئے، آج بھی اس زمانے کی وہی عمارت امام بخاری کی مبارک والی بھی بڑی ہوئی ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ تو جب قرآن ختم کر دیا گیا تو یہ ہوا کہ حافظ لوگ ہے یہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا، تراویح پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا کوئی ہے نہیں، یہ لوگ پڑھیں گے نہیں، دھیرے دھیرے کچھ کمپلیٹ مشغول ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بوڑھے بزرگوں کو سمجھایا کہ بہت بڑے بڑے غبارے بناؤ، اور غبارے میں آپ سیزن بھر دو، چھوٹے چھوٹے جس طرح آج یہ بچے حافظ ہوئے ہیں ایسے چھوٹے بچوں کو اسی غبارے میں ہلا دو، پھر غبارہ کش دو، اور آپ سیزن جو اس میں ہے جب تک وہ سانس لیتے رہیں گے، اور جو حافظ بچے ہوئے ہیں داڑھی وہی شیو کرا کر کے چپے چوری وہ یہ کو اسی میں ہلا دو، تو ان بچوں کو قرآن یاد کرنا باہر آواز نہیں آئے گی غبارے کے اندر۔ جب آرمینیا، جارجیا، ازبکستان، تاجکستان روس سے ٹوٹ کر الگ ہوا، دارو پینے کے سمادی ہو گئے، تو جماعت اسلامی والے پہنچے، کہا ارے تمہاری باپ دادا تو مسلمان تھے، ہمارے طرف آؤ۔ دیوبندی پہنچے، کہا یار تمہارے باپ دادا تو سب دیوبندی حنفی تھے یار، ہماری طرف آؤ۔ پہلے حدیث میں تو مجھے کہا نہیں یار قرآن و حدیث پڑھاؤ، تمہارے باپ دادا قرآن و حدیث مانتے ہیں۔ اب وہ بیچارے نئی نسل کیا جانے کی ہو، حافظ جی بھی وہی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی وہی قرآن کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کہتے ہیں، تو کون قرآن مانے؟ قرآن یہ ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کیا ان لوگوں نے، یہ کل قرآن کہہ رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تو آخر جب یہ کہی چیز ہے تو سب کی طرف سے ہونا چاہیے، یہ الگ الگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں آ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے میٹنگ کی، غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اصلی قرآن کا پتہ لگانے کے لیے سعودی کے اس وقت جو امام تھے وہ دونوں آج کے اندھے تھے، ابن باز، ان کے پاس وہ لوگ گئے اور کہا اصلی قرآن بتاؤ، یہ تو دوسرا قرآن ہے، یہ تیسرا قرآن ہے، کل چیز یہ کہی اور سب اپنی اپنی جماعت میں ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم لوگ کدھر جائیں؟ حنفی ہو جائے، شافعی ہو جائے، مالکی ہو جائے، جماعت اسلامی ہو جائے، اہل حدیث ہو جائے، جو آپ ہو جائے، کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ ہو، قرآن والے ہو جاؤ، قرآن والے جو قرآن کو بارے میں یاد کروائے ہو اپنی اولادوں کو، جس کو حفظ جان بنائے ہو، سینے سے لگائے ہو، لینن اور اشکال اور فضل فضول سے، وہی قرآن مان جاؤ، وہی اصلی دین ہے۔ تو اللہ نے اشکال کے زمانے میں، فضل کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کی دنیا کے 14 ملک، 14 ملک، یہ وہ قرآن ہے، اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ ہم اور آپ بے عمل ہو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، ہماری جگہ دوسری قوم چلی آئے گی، مسلمان ہو جائے گی، ہم کو اللہ دھتکار کر کے تیسرے کو عزت دے دے گا۔ جو ایک قیمتی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ کسی قرآن سے جب 1,00,000 مسلمانوں کا سر کاٹ کر کے امت بنایا تھا ہلاکوکا نے، تو اس وقت کے تقی الدین الحقانی نے قرآن کو پگڑی میں باندھا تھا، اور پگڑی میں
اتفاق سے اسی کوئی پختونی زبان ہے. اور وہ جو مولانا تھے وہ پختونی بھاشا جانتے تھے. عربی کو پختونی میں ترجمہ کر کے چلے گئے الحمدللہ رب العالمین. 3 پارہ پختونی زبان میں ترجمہ کیا. ظہر کا وقت ہو گیا. کہا رک جاؤ خان صاحب نماز پڑھ لیتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا. کہا نماز کیا ہے؟ کہا دیکھوں میں پڑھنے جا رہا ہوں. گئے مجھے منع کرتے آئے نماز پڑھ. کہا رے تم دبا اولاد ہو رہے تھے یار یہ کیا ہے؟ کہا یہی نماز ہے. کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا اسی قرآن کے بولنے والے کی عبادت ہے, اسی کی بڑائی ہے, اسی کی حمد ہے, اسی کی کبریائی ہے, اس کے سوا کسی کی. کہا ٹھیک ہے دے دیا نماز اور چلو. 5 پارہ 1 دن میں ترجمہ کر کے دریائے دجلہ کے کنارے تقی الدین الحقانی جیسے مولوی نے پختونی بھاشا میں ترجمہ کر دیا قرآن کو. ہلاک اٹھا کے پوتے نے کہا ہتھیار ڈال دو, جب تک 30 پارہ پورا نہیں ہوگا تب تک ہم چند بھی مسلمانوں سے نہیں رہے. میرے بزرگوں دوستوں میرے پیارے بچوں, اگر آواز باہر جاتی ہے تو میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں قرآن سنتا رہا, قرآن سنتا رہا. 30 پارہ ہوا 4 دن میں تو اس نے کہا ہتھیار ڈال دو. ہم نے اللہ کی بولی سن لی, اللہ کا کلام سن لیا, اور میں اپنے باپ کو اسلام پیش کروں گا. اگر میرا باپ مانے گا تو مانے گا, نہیں تو اس کی گردن اٹھا دوں گا. علامہ اقبال نے اسی موقع پہ لکھا ہے حیایوں شکاتار کے افسانے سے, حیایوں شکاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے ناباد صنم کھانے سے. قرآن سے سب کچھ ہوا ہے یار, تلواروں سے نہیں ہوا ہے, جنگوں سے نہیں ہوا ہے, میسائلوں سے نہیں ہوا ہے, روس میسائلوں سے نہیں ہوا ہے, دنیا کی بھاری بھرکم طاقت سے نہیں ہوا ہے, قرآن سے. حضرت عمر اللہ کے رسول کو قتل کرنے گئے تھے اور بہنوئی کو دیکھا قرآن بہن کو پڑھتے ہوئے وہی کانپ گئے, پلک گئے. قرآن کسی انسان کے دل کو جھنجھوڑتا ہے, اس کے دماغ کو جھنجھوڑتا ہے, کرواتا ہے, تب وہ انسان گناہ چھوڑنے پہ راضی ہوتا ہے. تو بزرگوں دوستوں تقریر دل کبھی سن لینا, یہ قرآن کی فضیلت, قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں جو ہمارے علماء کرام اپنا تاثر دے رہے تھے, ہم نے آپ کے سامنے کوئی ایک چھوٹا سا تاثر پیش کیا ہے کہ قرآن غالب رہے گا, غالب ہے, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک قرآن غالب ہوگا. تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب بنا دو کہ الف لام میم, الف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی, میم پر 10 نیکی, الف لام میم 30 نیکی, یہ ہے وہ قرآن. تو میرے بزرگوں دوستوں میرے بچوں, قرآن پڑھو, فجر بعد قرآن پڑھو, عصر بعد قرآن پڑھو, یا کئی رکوع چارے آئے